بڑی مدت ہوئی یورپ کے ملک اسپین میں ایک لال چڑیا، سنہری چڑیا اور پھر چڑیا رہتی تھی۔ ایک دن اڑتے اڑتے لال چڑیا نے گھوم کر سنہری چڑیا کی طرف دیکھا جو برکتے کے درخت کے چھوٹی سی جھکی ہوئی ٹہنی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ پلٹی اور سنہری چڑیا کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی، کیوں ری، تھک گئی ہو کیا؟ چڑیا نے زور سے گردن ہلائی اور قدرے تیز آواز میں بولی، ہاں میں تھک گئی ہوں۔ لال چڑیا پریشان ہو کر کہنے لگی، دیکھو پھر چڑیا کا گھر اب تھوڑی ہی دور رہ گیا ہے، ہمت کرو، ہمیں اندھیرے سے پہلے واپس لوٹنا ہے۔ اس کی بات سن کر سنہری چڑیا ایک دم سے اڑی اور لال چڑیا کے سامنے 2-3 پھیرے لگا کر واپس ٹہنی پر جا بیٹھی۔ لال چڑیا نے محسوس کیا کہ اس کی دوست سخت غصے میں ہے۔ اس نے نرم آواز میں کہا، اچھی دوست، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، چلو اب اٹھو اس کے گھر چلتے ہیں۔ میں اس کے گھر نہیں جاؤں گی، وہ مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ سنہری چڑیا واقعی غصے میں تھی۔ لال چڑیا مدھم آواز میں بولی، اگر ایسی ہی بات ہے تو پہلے سنہری چڑیا نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، وہ تو میں تمہارے خاطر چلی آئی تھی، شکریہ، اب میری خاطر اس کے گھر بھی چلو۔ وہ بہت اچھی دوست ہے اور ہماری بہت اچھی دوست قدرت کا ایک انمول تحفہ ہوتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اچھے دوست بار بار نہیں ملا کرتے۔ لال چڑیا نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے لیکن میں اس کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی۔ سنہری چڑیا نے اٹل لہجے میں کہا، یہ بات ہے تو تم گھر واپس چلی جاؤ، میں اس سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا کروں گی۔ اتنا کہتے ہی لال چڑیا پھر سے اڑی اور تیزی سے اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ جب وہ اس کے گھر پہنچی تو دیکھا کہ وہ بیچاری بخار میں بری طرح سے تڑپ رہی تھی۔ اس کے ننھے منھے بچے اس کے آس پاس گھبرائے، پریشان اور سہمے بیٹھے ہوئے تھے۔ لال چڑیا کو دیکھتے ہی وہ شور مچانے لگے۔ پھر نے بھی نظریں اٹھا کر اپنی دوست کو دیکھا اور ایک نحیف سی آواز میں بولی، لال تم آ گئی، کیا ہوا پھر؟ لال چڑیا اپنی دوست کی یہ حالت دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ پھر نے بڑے بچے کو روتے ہوئے دیکھا اور اس نے کہا کہ آنٹی، ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا اور امی کو کل سے بہت تیز بخار ہے اور ہمیں بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، چھوٹے بچے نے مچل کر کہا۔ لال چڑیا نے بڑھ کر اس کا منہ چوم لیا، پھر بولی، اب میں آ گئی ہوں نا، اب میں آپ کے لیے ڈھیر سارے کھانے کا بندوبست کروں گی۔ پھر نے محبت بڑی نظروں سے اپنی پیاری اور مخلص دوست کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں نرم ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر لال چڑیا بولی، دوست، میں بچوں کے لیے کھانا دن کر لاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر لال چڑیا نے پھر کا گھونسلہ چھوڑ دیا۔ سنہری چڑیا نے اپنے ارد گرد موجود بہت سی رنگ برنگی چڑیوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ وہ ہے تو میری دوست ہی لیکن بہت ضدی ہے، میں تو راستے سے ہی پلٹ آئی اور وہ ہو نہ ہو کسی مشکل میں ہی ہوگی۔ ضدی لوگوں کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، ایک گول مٹول چھوٹی سی چڑیا نے کہا۔ تمہاری بات درست ہو سکتی ہے مگر میرے خیال میں ضد اگر کسی نیک اور اچھے کام کے لیے ہو تو نہایت عمدہ بات ہے۔ میں لال چڑیا کو بچپن سے جانتی ہوں، وہ بلا وجہ ضد نہیں کرتی۔ نیلی چڑیا نے کہا۔ یہ خوبصورت چڑیا سنہری چڑیا کے برابر میں بیٹھی تھی۔ سنہری چڑیا نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا اور ایک برا سا منہ بنا کر بولی، تمہیں تو لال چڑیا کی کوئی بھی بات بری نہیں لگتی، نہ جانے اس نے تمہیں کیا گھول کر پلا دیا ہے۔ نیلی چڑیا نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہنے لگی، تمہیں تو اس بیچاری سے خدا واسطے کا بیر ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ پورے جنگل میں سب سے پیاری اور عقل مند ہے۔ یہ بات سن کر سنہری چڑیا کو تاؤ آ گیا، مچلتی ہوئی بولی کہ اگر اس کی حمایت ہی کرنی ہے تو یہاں سے چلتی پھری نظر آؤ۔ بڑی آئی، سچی بات ہمیشہ ہی کڑوی لگتی ہے، نیلی چڑیا نے مسکرا کر کہا۔ سنہری چڑیا نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی وقت دور سے لال چڑیا اڑتی دکھائی دی۔ نیلی چڑیا کے چہرے پر موجود مسکراہٹ گہری ہو گئی اور وہ بولی، لو بہنوں، لال آ رہی ہے، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ لال چڑیا نیلی چڑیا کے قریب آ کر بیٹھی تو سنہری چڑیا نے منہ بنا کر اس کی طرف سے پھیر لیا۔ لال چڑیا یہ دیکھ کر مسکرا دی۔ پھر نیلی چڑیا بولی، لال بہن، سچ سچ بتاؤ، تم اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بات کیا ہے؟ تم سب کیوں یہاں جمع ہو؟ لال چڑیا نے حیرت سے پوچھا۔ لال بہن، دراصل سنہری چڑیا نے ہمیں آ کر بتایا کہ تم کہیں دور نکل گئی تھی۔ سنہری چڑیا نے تمہیں بہت سمجھایا کہ شام کے بعد چڑیوں کا اپنے گھروں سے دور رہنا ٹھیک نہیں ہے، بے شمار دشمن طاق میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن تم نے اس کی ایک نہ مانی اور ضد کر کے مقررہ حدود سے نکل گئی۔ موٹیالی چڑیا نے ایک ہی سانس میں یہ سب کچھ بتا دیا۔ اس کی باتیں سن کر لال چڑیا نے سنہری چڑیا کو دیکھا اور بولی، میں حیران ہوں سنہری چڑیا نے یہ بات کی۔
وہ اصل میں اپنی دوست پھر پھر سے وعدہ کیا تھا میں آج اس سے ملنے کے لیے جاؤں گی، چنانچہ اب میں وہیں سے آ رہی ہوں۔ وہاں تھوڑی دیر ہو گئی، وہ بیمار تھی، اس کے بچوں کے لیے دانہ دن کا پہنچا کر آ رہی ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سنہری چڑیا پھر سے اڑی اور وہ جا یہ جا، سنہری چڑیا بھاگ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں ورگلانے کی کوشش کی، ایک چڑیا نے کہا۔ لال چڑیا بولی، دوستو، سنہری چڑیا کی باتیں جان کر مجھے بے حد دکھ ہوا۔ ایک ننھی سی چڑیا اڑ کر قریبی درخت کی جھکی ہوئی شاخ میں بیٹھتے ہوئے بولی، دوست اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی، اللہ ہمیں برے دوستوں سے بچائے۔ تمام چڑیا ایک ساتھ بولی، آمین۔